دینے کی ضرورت نہیں کہ انسان جو صاحب عقل ہے اپنی عقل سے نظر صحیح کے ساتھ کام لے، ترتیب مقدمات صحیح سے کام لے، تو اس کی عقل جو ہے وہ غیب کے جہان میں جو دائرہ عقل ہے اس کے اندر کی خبر ہماری عقل جو ہے وہ بھی لا سکتی ہے، دلیل قائم کر کے ہماری عقل اس دائرے کے اندر کی بات جو ہے اس کا علم ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کا علم ہمارے پاس لا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر وہ دائرہ آ جاتا ہے جو غیب کا ابتدائی حصہ جو ہے اس کو غیب کے انتہائی وسطی حصے سے علیحدہ کر دیتا ہے، اس دائرے پر پہنچ کر ہمارے عقل کا پرندہ ان میں سے جواب دے جاتا ہے، وہاں آگے ہماری عقل کا گھوڑا دوڑ لگانے سے جواب دے جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہ 5 حصوں کے لیے ایک دائرہ کار ہے جو اس کے اندر وہ علم حاصل کر سکتی ہے، اس سے اوپر کا علم حاصل نہیں کر سکتی، اسی طرح ان سے آگے عقل کے لیے 2 دائرے ہیں کہ پہلے دائرے میں بدار عقل کے ساتھ ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے دائرے میں استدلال عقل کے ساتھ نظر عقل کے ساتھ ہم علم حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن جہاں پر وہ دائرہ ختم ہو جاتا ہے جہاں علم عقل کا استدلال صحیح حاصل کر سکتا ہے، اس کا دائرہ جہاں ختم ہو جاتا ہے، عقل کے پرندے جہاں اپنے پر جو ہے اس کو دروازہ پاتے ہیں، جہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑنے سے عاجز آ جاتی ہے، اس سے آگے بھی علم ختم نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے آگے اصلی غیب کا جہان شروع ہوتا ہے، اس سے آگے منتہی غیب کا جہان شروع ہوتا ہے، اور اس سے آگے غیب کی اصلی خبریں، غیب کی اصلی معلومات اور عالم غیبی ہے اور غیب الغیب ہے، اس سے آگے کی خبر ہم اگر معلوم کرنا ہو تو اس سے آگے کی خبر ہم کیسے معلوم کریں گے؟ اور یہی پوائنٹ ہے، یہی وہ موقع ہے کہ جس موقع پر ایک اہل ایمان اہل کفر سے ممتاز ہو جاتا ہے، جہاں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان میں خط فاصل ہے جاتا ہے، اور اسی کی بنا پر پورے جہان اور موجودہ امریکہ کو ہم چیلنج کر سکتے ہیں، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنا چیلنج کر سکتا ہے کہ بتاؤ 2 چیز 5 حصوں سے معلوم ہو سکتی ہے، اس کو تو تم بھی معلوم کر سکتے ہو، ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں، اس سے آگے 2 چیز عقل سے معلوم ہو سکتی ہے، اس کو تم بھی معلوم کر سکتے ہو، ہم بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جائے اس سے آگے کی خبر کیسے لاؤ گے؟ اس سے آگے کی خبر کیسے لاؤ گے؟ تو اگر سرکار کے غلام سے دور سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سے تو وہ فوراً جس کرے گا کہ جہاں 5 حصے بھی جواب دے جائے، جہاں عقل کا گھوڑا جو ہے وہ بھی ہتھا کر رک جائے، تو اس سے آگے جو اصلی عالم غیب ہے اپنی خبر کے لیے وہاں کے معلومات حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے دروازہ رکھا ہے، اور اس تیسرے اور آخری دروازے کا نام ہے وحی خدا بندی، اور کیا نام ہے اس کا؟ وحی خدا۔ تو مومن جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے غیب کے جہان کی بات معلوم کر لیتا ہے، یہ ذریعے سے بولو جہاں اس کام نہیں، جہاں عقل کی رسائی نہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی وحی کے دروازے کے ذریعے سے ہم معلومات حاصل کر لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ وحی میرے تیرے اوپر نہیں آتی، وحی آپ سے تو گھرے کے اوپر نہیں آتی، وحی کس کے اوپر آتی ہے؟ وحی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی پر آتی ہے، وحی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی پر آتی ہے، لہذا وحی چونکہ سراسر غیبی غیب ہے، سراسر غیبی غیب ہے، سراسر غیبی غیب ہے، اور اللہ کا کوئی نبی وحی سے خالی نہیں ہو سکتا، نبی اور وحی دونوں لازم مرضوں میں، لہذا غیب جاننا اور نبوت دونوں لازم مرضوں میں، اگر کوئی نبی ہے
نبی کرانے کا بھی کوئی حق حاصل ہے؟ ایک سادہ سی بات ہوتی ہے، یہ ایک انتہائی مشکل اور دقیق باریک علم کلام کا مسئلہ تھا جس کو میں نے بڑے سیدھے سادے لفظوں کے اندر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ آزاد سے ذہن میں بٹھا لیں، لیکن 3 درجے علم کے یا 3 دائرے علم کے، یہ تو آپ ذہن رکھیں گے نا۔ پہلا دائرہ محسوس علم محسوس کا، ٹھیک ہے، اس سے اوپر دائرہ علم معقول کا، بولو ٹھیک ہے، اور اس سے اوپر پھر کیا ہے؟ غیبی ہے۔ اس سے اوپر کیا بولو؟ غیبی ہے۔ اور غیب کو معلوم کرنے کا دروازہ کون ہے؟ وہی۔ محسوس کو معلوم کرنے کا دروازہ ہے حس، اور معقول کو معلوم کرنے کا دروازہ ہے عقل، اور غیب کو معلوم کرنے کا دروازہ کیا ہے؟ بولو وہی۔ پھر بھی کوئی نامعقول نہ سمجھے تو اس کو یوں سمجھو کہ بتاؤ بھائی، اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی دنیا میں بھیجے، وہ اللہ کا نبی دنیا میں آتا کیا کرنے ہیں؟ ایک بات ہے نا، اللہ کا نبی دنیا میں ہمیں کیا دینے آتا ہے؟ تو وہ جواب یہی دے گا کہ وہ علم ہی دینے آتا ہے، وہ ہمیں علم ہی دینے آتا ہے۔ اور ہر نبوت کے اوپر یقین رکھنے والے سے یہی توقع ہو سکتی کہ وہ یہی جواب دے گا کہ نبی کیا کرنے آتا دنیا میں؟ بولو علم دینے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نبی علم دینے آتا ہے۔ علم کے درجے ہیں 3۔ پہلا درجہ علم محسوس کا۔ سب پوچھو اس سے کہ کیا اللہ کا نبی علم محسوس دینے کے لیے آتا ہے؟ تو اگر کہے کہ جی ہاں علم محسوس آنکھ کان وغیرہ سے معلوم کیے جانے والا علم دینے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے، تو اس کو کہو کہ اس کام وقت پھر اس کام کے لیے نبی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ 5 حصے تو میرے پاس بھی موجود ہیں، ان 5 حصوں کے ساتھ تو میں خود علم حاصل کر سکتا ہوں۔ تو جن 5 دلوں سے میں خود علم حاصل کر سکتا ہوں، تو ایسا علم جو 5 دلوں کے ساتھ حاصل کیا جاتا ہے، اس علم کو معلوم کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا مصیبت پڑی تھی کہ وہ 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ جائے گا؟ تو اس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ لا محالہ اس کو کہنا پڑے گا کہ نہیں، علم محسوس سے آگے بھی کوئی بات ہے جو اللہ کا نبی بتانے کے لیے آتا ہے، اللہ کا نبی بتانے کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے دوسرا سوال